السلام علیکم، میں ہوں علی آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں سب نیوز۔ آج کے ولاگ کا ٹاپک ہے گلوبل وارمنگ۔ اب یہ گلوبل وارمنگ کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے میری یہ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کی تھوڑی رہنمائی ہو سکے۔ فضا میں مختلف گیسیں موجود ہیں۔ ان گیسوں کی زیادتی کی وجہ سے سورج کی کرنیں زمین سے ٹکرانے کے بعد خلا میں نہیں جا سکتی، جس کی وجہ سے نہ صرف فضا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے بلکہ زمین کا درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے۔ اس عمل کو گلوبل وارمنگ یعنی زمینی تپش میں اضافہ کہتے ہیں۔ یہ ماحول انسانی صحت کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ اس ماحول میں انسان پروان چڑھتا ہے اور زندگی کے مراحل طے کرتا ہے۔ اگر ایک نظر اپنے آس پاس کے ماحول پر ڈالی جائے تو یہ بات فکر سے خالی نہیں کہ انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنی بیماریوں کا سامان کر رہا ہے۔ اپنے فضول اور ذاتی مفادات کے لیے وہ اپنے ہی ہاتھوں خود کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار کھڑا ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت موسم میں رونما ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ آج کل گرمی اتنی بڑھ گئی ہے کہ گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے کہیں پر بھی سیلاب کا خطرہ منڈلانے لگتا ہے، جبکہ اس سے پہلے سیلاب بارشوں کی زیادتی کی وجہ سے نمودار ہوتا تھا، مگر موجودہ دور کے بڑھتے درجہ حرارت نے صورتحال کو بدل ڈالا ہے۔ گلوبل وارمنگ ایسی صورتحال ہے جس میں زمین کا درجہ حرارت بتدریج بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق آنے والے 50 برسوں میں دنیا شدید گرمی سے متاثر ہوگی، جن میں خلیج فارس کا نام قابل ذکر ہے۔ گیسوں کے اخراج سے گرمی بڑھ جائے گی۔ ایران، دبئی، عراق، سعودی عرب اور دیگر ملکوں میں اس قدر شدت کی گرمی ہوگی کہ 6 گھنٹوں کا درجہ حرارت 74 سے 78 سینٹی گریڈ تک جا پہنچے گا۔ اس کرۂ ارض پر 20ویں صدی میں درجہ حرارت میں 0.6 سینٹی گریڈ اضافہ ہوا ہے۔ ماحول میں درجہ حرارت میں اضافہ عالمی سطح پر تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ اس پر قابو نہ پایا گیا تو اس سیارے پر رہنے والی مخلوق کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ گزشتہ برسوں میں صرف یورپ میں لو لگنے سے 1,38,000 کم و بیش لوگ زندگی کی بازی ہار گئے۔ ایشیا اور افریقہ میں مرنے والوں کی تعداد زیادہ تشویشناک ہے۔ موسموں کی تبدیلی سے گلیشیئر پگھلتے ہیں جو سیلابوں کا باعث بنتے ہیں۔ پچھلے چند برسوں میں 2 ارب سے زائد لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ گلوبل وارمنگ میں آکسیجن کی کمی، کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس میں اضافہ، پانی میں تیزابیت، سمندر کی سطح کا بلند ہونا، سمندر کا درجہ حرارت بڑھنا، کپتین پر برف کا پگھلنا قابل ذکر عوامل ہیں۔ اس کے بعد فضائی آلودگی دوسرے نمبر پر ہے۔ موسموں کی شدت، قحط سالی، باد سموم، طوفانی بارشیں، سیلاب اور برف باری انسانی زندگی کے لیے قدرتی آفات ہیں۔ قدرت نے ماحول اور آب و ہوا میں ایک توازن قائم کیا ہوا ہے۔ جب یہ توازن بگڑتا ہے تو کرۂ ارض پر تباہی آتی ہے۔ اس زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس توازن کو برقرار رکھنے میں معاونت کریں۔ اس وقت سب سے زیادہ آلودگی کا باعث بننے والی زہریلی گیسیں ہیں۔ جب ہم تیل، کوئلہ یا قدرتی گیس جلاتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس پیدا ہوتی ہے۔ یہ گیس جب پودوں اور سمندروں میں جذب ہونے سے بچ جاتی ہے تو فضائی آلودگی کا باعث بنتی ہے۔ اس کرۂ ارض میں قدرتی وسائل کروڑوں برسوں سے مخفی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ پچھلی چند صدیوں میں انہیں نکالنے کے بعد کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔ صنعتی انقلاب کے ساتھ ہی ان وسائل کا بے دریغ استعمال آلودگی کا باعث بن رہا ہے۔ سرمایہ داری نظام میں منافع کمانے کی خاطر انسانی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا جاتا ہے۔ پیرس میں ہونے والی کانفرنس میں پولینڈ نے تعاون سے صرف اس لیے گریز کیا ہے کہ اس کے ملک کی صنعت کا دار و مدار کوئلے کے استعمال پر ہے۔ ان سب سے بچت صرف ایک ہی صورت ممکن ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، میواکی جنگل بنائیں، یعنی کہ مطلب کم جگہ پر زیادہ پودے لگائیں۔ پودے درخت وہ لگائیں جو مقامی پودے ہیں، غیر ملکی پودے ہرگز نہ لگائیں۔ اپنے خطے کے مطابق پودے اور درخت لگائیں۔ پاکستان کے دیسی پودوں میں نیم، بقائن، دھریک، شیشم، شہتوت، توت، املتاس، سکھ چین، پیلکن، پیپل، بوہڑ، دیسی و پہاڑی کیکر، آم، امرود، جامن، بیری، سوہنجنا، لسوڑا، لسوڑی، انجیر، بلنا اور اس طرح کے اور بھی 2 درخت ہیں، وہ ہمارے دیسی پودے ہیں۔ ہمیں ان پر ہی فوکس کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور ماحول کو بہتر بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔